بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بے حد و بے حساب درود و سلام حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر۔ سیدہ آمینہ علیہ السلام۔ سامعین، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر قریباً 7 ماہ کی مدت گزری ہوگی کہ جناب سیدہ آمینہ علیہ السلام نے اس فرزند گرامی کو جنم دیا جس کی ذات سے دنیا کا سب سے عظیم روحانی، اخلاقی، معاشی اور سیاسی و سماجی انقلاب وابستہ تھا، اور جس کی ذات گرامی سے وہ چشمہ فیض جاری ہونے والا تھا جس کے لیے بند ہونا مقدر ہی نہیں کیا گیا تھا، جس کا نام نامی و اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی بطن مادر ہی میں تھے کہ سیدہ آمینہ علیہ السلام پر اسرار روحانی منکشف ہونے لگے۔ انہیں کشوف و رویا اور الہامات سے نوازا جانے لگا اور ان پر ملائکہ کا نزول شروع ہو گیا۔ انہیں ایک ایسے فرزند کی بشارت دی گئی اور اس کے بارے میں یہ خوشخبری سنائی گئی کہ وہ دنیا کا سردار ہوگا اور بنی نوع انسان کو بتوں کی غلامی سے نجات دے گا، اور جو نبی رسول ہوگا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام خود ارشاد فرماتی ہیں، میں ایسی حالت میں تھی کہ نہ تو سو رہی تھی اور نہ پوری طرح جاگ رہی تھی کہ ایک آنے والا فرشتہ میرے پاس آیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تم حاملہ ہو گئی ہو؟ میں نے جواب دیا کہ مجھے علم نہیں۔ اس نے مجھے بتایا کہ تم نے ایسے شخص کو حمل میں لیا ہے جو امت کا سردار اور نبی ہوگا۔ یہ دوشنبہ کا دن تھا۔ اس کے بعد کچھ مدت خاموشی رہی، لیکن جب ولادت کا وقت قریب آیا تو پھر وہی آنے والا فرشتہ آیا اور مجھ سے کہا کہ یہ دعا مانگتی رہو کہ میں اپنی اللہ سے جو واحد اور صمد ہے اس بچے کے لیے پناہ چاہتی ہوں کہ وہ اسے ہر حاسد کے شر سے محفوظ رکھے۔ سامعین، سیدہ آمینہ علیہ السلام فرماتی ہیں کہ میں اسی طرح دعا مانگا کرتی تھی۔ سیدہ آمینہ نے اپنے فرزند گرامی کی ولادت کے بارے میں جو کچھ دیکھا وہ عام خواب نہیں تھا جیسا کہ بعض عورتیں دیکھ لیا کرتی ہیں، بلکہ یہ خدا کی طرف سے خاص بشارت تھی جو انبیاء کی ولادت سے قبل امہات انبیاء کو دی جاتی ہے۔ چنانچہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کی تصدیق کی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں حضرت ابراہیم کی دعا ہوں، عیسیٰ ابن مریم کی بشارت ہوں، اور اپنی ماں کا وہ رویا ہوں جو انہوں نے ظاہری آنکھ سے دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک نور نکلا جس میں انہیں شام کے محلات نظر آئے، اور انبیاء کی ماؤں کو اسی طرح دکھایا جاتا ہے۔ سامعین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد میں رویا کے ساتھ رات کا لفظ بھی ہے، یعنی میری ماں نے دیکھا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ سیدہ آمینہ علیہ السلام نے یہ منظر سوتے میں نہیں دیکھا بلکہ ظاہری آنکھ سے دیکھا، کیونکہ اسی روایت کا دوسرا حصہ اس طرح ہے کہ انبیاء کی ماؤں کو اسی طرح دکھایا جاتا ہے۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اب دیکھیے اس سے قبل انبیاء کی ماؤں کو کس طرح دکھایا گیا۔ قرآن کریم نے حضرت اسحاق، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماؤں کا ذکر کیا ہے جنہیں ان کے ہونے والے بیٹوں کی بشارت دی گئی، مگر ان میں سے کسی کو بھی خواب کے ذریعے یہ بشارت نہیں دی گئی بلکہ عین بیداری کے عالم میں دی گئی۔ پس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا کہ نبیوں کی ماؤں کو اسی طرح دکھایا جاتا ہے ثابت کرتا ہے کہ سیدہ آمینہ علیہ السلام کو بھی یہ منظر سوتے میں نہیں بلکہ بیداری کی حالت میں دکھایا گیا۔ اور روایات میں جہاں جہاں رویا کا لفظ استعمال ہوا ہے اس سے مراد کشف ہے
اور کشف سوتے میں نہیں بلکہ بیداری کی حالت میں دکھایا جاتا ہے۔ اس کی تائید خود سیدہ آمنہ علیہ السلام کے اس ارشاد سے ہوتی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا وقت آیا تو پھر وہی آنے والا آیا اور مجھ سے کہا یہ دعا مانگتی رہو۔ ظاہر ہے کہ یہ آنے والا اور دعا کے لیے کہنے والا سوائے فرشتے کے اور کون ہو سکتا تھا۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے پہلے اور سب سے مستند سیرت نگار بیان کرتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب آیا اور تو سیدہ آمنہ علیہ السلام کو خواب میں بتایا گیا کہ تم ان اشعار کا ورد کرتی رہو۔ ترجمہ: میں اسے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی پناہ میں دیتی ہوں جو واحد و یگانہ ہے کہ وہ اس کو ہر حاسد کے شر سے اس کی حفاظت فرمائے، اس حاسد کے شر سے حفاظت فرمائے جو ہر اس شخص سے حسد کرتا ہے جس کی کوشش ہوتی ہے کہ اللہ کی عبادت کرنے اور لوگوں سے بھلائی کرنے میں دوسروں سے آگے نکل جائے۔ اس دنیا میں اس یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نزول اس لیے بھی ضروری ہے کہ وہ بندہ ہے اس اللہ کا جس کی تعریف کی کوئی حد نہیں اور جو بہت بڑی شان والا ہے۔ وہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے یعنی دنیا میں اس کا ظہور ہو، یہاں تک کہ میں اسے ان مقامات میں دیکھوں جہاں لوگوں کے اجتماعات ہوتے ہیں۔ یہ دعائیہ اشعار علامہ القسطلانی نے اپنی کتاب مواہب اللدنیہ میں بھی درج کیے ہیں۔ سامعین، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب آ گیا تو عین اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام پر ایک کشفی حالت طاری ہوئی۔ اس عالم میں آپ علیہ السلام نے جو کچھ دیکھا وہ خود بیان کیا ہے۔ چنانچہ فرماتی ہیں، میں اپنے مکان میں تنہا تھی اور عبد المطلب کعبہ کا طواف کر رہے تھے کہ میں نے ایک خوفناک دھماکے کی آواز سنی جیسے کوئی بہت بڑی دیوار گری ہو۔ یہ آواز سن کر میں ڈر گئی۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ سفید رنگ کا ایک پرندہ اترا اور اس نے اپنے بازو سے میرے دل کے مقام کو مس کیا۔ اس کے بعد میرا خوف دور ہو گیا اور میرا درد بھی جاتا رہا۔ پھر میں نے ایک برتن میں سفید رنگ کا مشروب دیکھا۔ میں نے برتن اٹھا کر یہ مشروب پی لیا۔ اس کے بعد میں نے ایک نور کو اپنے قریب آتے دیکھا جو بہت بلند تھا۔ پھر میں نے کھجور کے درخت کی طرح دراز قد عورتیں دیکھیں، یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ عبد مناف کی بیٹیوں میں سے ہوں۔ یہ عورتیں میرے چاروں طرف جمع ہو گئیں۔ ان عورتوں کو دیکھ کر مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ انہیں میرا حال کیوں کر معلوم ہو گیا۔ ایک دوسری روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ سیدہ آمنہ علیہ السلام فرماتی ہیں، ان عورتوں میں بعض نے بتایا کہ ہم فرعون کی بیوی آسیہ اور عمران کی بیٹی مریم ہیں، اور ہمارے ساتھ جو عورتیں ہیں یہ جنت کی حوریں ہیں۔ سیدہ آمنہ علیہ السلام فرماتی ہیں کہ اس کے ساتھ ہی وہ خوفناک آواز پھر آنے لگی جو ابتدا میں آئی تھی اور مجھ پر پھر تکلیف کا وقت آ گیا۔ اسی دوران میں نے سفید رنگ کا ایک ریشمی کپڑا دیکھا۔ پھر اچانک میں نے ایک آواز سنی جیسے کوئی کہہ رہا ہو کہ جس وقت یہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوں تو تم انہیں لوگوں کی نگاہوں سے چھپا لو۔ سامعین، سیدہ آمنہ علیہ السلام فرماتی ہیں کہ پھر میں نے کچھ مردوں یعنی ملائکہ کو دیکھا جن کے ہاتھوں میں پانی کی نقرئی چھاگلیں تھیں اور وہ ہوا میں کھڑے ہوئے تھے۔ سیدہ آمنہ علیہ السلام فرماتی ہیں کہ اس کے بعد کیا دیکھتی ہوں کہ پرندوں کا ایک غول آیا اور وہ اتنا قریب آ گیا کہ انہوں نے میرے مکان کو ڈھانپ لیا۔ ان پرندوں کی چونچیں زمرد کی اور بازو یاقوت کے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے سے پردے اٹھا دیے۔ زمین کا مشرق اور مغرب میرے سامنے آ گئے۔ میں نے دیکھا کہ 3 جھنڈے گڑے ہوئے ہیں، ایک جھنڈا جانب مشرق، دوسرا جانب مغرب اور تیسرا کعبہ مکرم کی پشت پر نصب تھا۔
سیدہ آمینہ علیہ السلام فرماتی ہیں کہ اس کے بعد مجھے وہ درد شروع ہو گیا جو بچے کی ولادت کے وقت ہوتا ہے، اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے۔ اس کے بعد پھر آپ علیہ السلام پر کشفی حالت طاری ہو گئی۔ فرماتی ہیں پھر میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں پڑے ہوئے ہیں اور اپنی دونوں انگشتہائے شہادت کو آسمان کی طرف عاجزی سے اٹھایا ہوا ہے۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ سفید رنگ کا ابر آسمان سے آیا اور اس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھپا لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے غائب ہو گئے۔ پھر میں نے ایک آواز سنی، کوئی کہہ رہا تھا کہ اس یعنی رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین کے شرقی اور غربی اطراف کا طواف کراؤ۔ اس کے بعد وہ سفید ابر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہٹ گیا۔ جناب خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی روایت اپنی سند کے ساتھ اس طرح کی ہے کہ سیدہ آمینہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بطن مبارک سے جدا کیا تو کیا دیکھتی ہوں کہ ایک زبردست ابر چھا گیا جس میں سے نور پھوٹ رہا تھا۔ اس ابر میں سے کبھی گھوڑوں کے ہنہنانے اور کبھی پرندوں کے پروں کی حرکت کی آوازیں آتی تھیں، اور کبھی میں ایسے فرشتوں کے کلام کرنے کی آوازیں سنتی تھی جن کی صورتیں مردوں کی سی تھیں، حتیٰ کہ اس ابر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھپا لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اتنے میں مجھے ایک آواز آئی، کوئی شخص کہہ رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری دنیا کا طواف کراؤ اور ہر ایک ذی روح کے سامنے اسے لے جاؤ، یعنی انسان، حیوان اور جن اور ملائکہ سب کے روبرو کرو۔ پھر آواز دینے والے یعنی فرشتے نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے اخلاق، حضرت شیس علیہ السلام کی معرفت، حضرت نوح علیہ السلام کی شجاعت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلیلی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان، حضرت اسحاق علیہ السلام کی رضا، حضرت صالح علیہ السلام کی فصاحت بیان، حضرت لوح علیہ السلام کی حکمت، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوت، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، حضرت یونس علیہ السلام کی فرما برداری، حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کا جذبہ جہاد، حضرت داؤد علیہ السلام کا لہن، حضرت دانیال علیہ السلام کی محبت، حضرت الیاس کا وقار، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی عصمت، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زہد، اس یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یکجا کر دو۔ سامعین، سیدہ آمینہ علیہ السلام نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت جو کشف دیکھا تھا، دراصل اس کشف کے ذریعے سیدہ کو بشارت دی گئی تھی کہ ان کے بطن مبارک سے جو فرزند پیدا ہو رہا ہے وہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، بلکہ یہ وہ بزرگ ترین ہستی ہے جو ساری دنیا کو نور سے بھر دے گی، جس کا وجود نورانی بھی ہے اور نور تقسیم کرنے والا بھی ہے، جس سے مشرق و مغرب میں آباد قومیں برکت پائیں گی، جو انسانوں اور حیوانوں سب کے لیے رحمت و شفقت کا پیکر بن کر ظاہر ہوگا، جس میں سارے انبیاء کے کمالات جمع کر دیے جائیں گے، جس پر بڑے بڑے مصائب کے طوفان امنڈ کر آئیں گے، مگر اللہ تعالیٰ اپنے ملائکہ کے ذریعے اس کی تائید فرمائے گا، اور مصیبت کا ہر طوفان پارائے ابر کی طرح اٹھ جائے گا، اور آخرکار اسی کی عظمت و کامرانی کا سورج ذو فغن ہوگا، وہ غلاموں کا دستگیر ہوگا، جبر کے پتھروں تلے سسکتی ہوئی صنف نازک کو آزادی اور عزت کے مرتبے پر فائز کرے گا، غلاموں کو آزادوں کا آقا بنا دے گا، انسانیت کو سر بلند کرے گا اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ سامعین، تاریخ گواہ ہے کہ ایسا ہی ہوا، اور سیدہ آمینہ علیہ السلام کا یہ کشف لفظ بہ لفظ پورا ہوا۔ سرور کائنات، فخر موجودات، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانیت کے نجات دہندہ کی حیثیت سے ظاہر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس تعلیم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ اور آپ کے پاکیزہ تر کردار نے مشرق سے مغرب
اور شمال سے جنوب تک ساری دنیا میں ایک ایسا روحانی، اخلاقی، معاشی اور سماجی اور سیاسی انقلاب برپا کر دیا کہ جس کی نظیر چشم فلک نے کبھی نہیں دیکھی تھی اور نہ آئندہ کبھی دیکھ سکے گی۔ سامعین، عام طور سے کہا جاتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک محمد جناب عبد المطلب نے تجویز کیا تھا، مگر یہ درست نہیں۔ انہوں نے اس نام کا اعلان ضرور کیا تھا مگر تجویز نہیں کیا تھا۔ چنانچہ سیدہ آمینہ علیہ السلام خود فرماتی ہیں، مجھے کسی فرشتے کی آواز آئی کہ تم ایسے شخص کی امانت دار بنی ہو جو اپنی امت کا سید سردار ہوگا۔ اس کی علامت یہ ہے کہ جب وہ پیدا ہوگا تو اس کے ساتھ ایسا نور نکلے گا جس سے شام میں بصرہ کے محل روشن ہو جائیں گے۔ جس وقت یہ بچہ پیدا ہو تو اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنا۔ گویا سیدہ آمنہ علیہ السلام کو خدا تعالیٰ کی طرف سے صرف بیٹے کی بشارت ہی نہیں دی گئی بلکہ یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ یہ بیٹا بڑی شان والا ہوگا، خدا کا نبی و رسول ہوگا، سردار امت ہوگا، شام اور اس کے مضافات بھی اس کے قبضہ اقتدار میں ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بیٹے کا نام بھی تجویز کر دیا گیا اور سیدہ آمینہ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ اس فرزند سعید و کبیر کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنا۔ گویا حضور کا نام اللہ تعالیٰ نے تجویز فرمایا تھا، جس طرح حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ اور ان سے پہلے حضرت یعقوب کے نام اسرائیل اللہ تعالیٰ ہی نے تجویز فرمائے تھے۔ پس سیدہ آمینہ نے جناب عبد المطلب کو اس نام کی اطلاع دی تھی اور انہوں نے خانہ کعبہ میں نام کا اعلان کر دیا تھا۔ سامعین، شرفائے قریش کا دستور تھا کہ اپنے بچوں کو پیدا ہونے کے بعد جتنی جلدی ممکن ہوتا تھا ان بدوی قبائل میں بھیج دیتے تھے جو صحراؤں میں آباد تھے، تاکہ کھلی اور صحت بخش فضا میں بچوں کی اچھی طرح نشو و نما ہو سکے اور فصاحت زبان اور عربوں کی وہ خصوصیات ان میں پیدا ہو سکیں جو بدوی قبائل سے خاص تھیں، کیونکہ شہروں میں مختلف اقوام کے لوگوں کی آمد و رفت رہنے کی وجہ سے وہاں کے باشندوں کی زبان بھی متاثر ہوتی تھی اور عادات و اطوار بھی، مگر بدوی لوگ چونکہ شہروں سے دور اور شہری آبادی سے الگ تھلگ رہتے تھے، اس لیے ان میں عربوں کی مخصوص فصاحت و بلاغت، صحت زبان اور عرب روایات پوری طرح محفوظ اور اپنی اصلی حالت میں موجود رہتی تھیں۔ سامعین، اس مقصد کے لیے بدوی عورتیں جو اپنے حسب نسب کے اعتبار سے نہایت شریف ہوتی تھیں شہروں میں آتیں اور نوزائیدہ بچوں کو اپنے ہمراہ لے جاتی تھیں، انہیں دودھ پلاتی اور ان کی پرورش کرتی تھیں۔ اس طرح انہیں اس خدمت کا معقول معاوضہ مل جاتا تھا۔ جس سال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے اس سال بھی معمول کے مطابق صحرائی قبائل کی 10 شریف عورتیں مکہ آئیں اور نوزائیدہ بچوں کو اپنے ہمراہ لے گئیں۔ ان میں سے ایک محترم خاتون حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں جو قبیلہ بنو سعد بن بکر سے تعلق رکھتی تھیں۔ یہ بڑا ہی معزز اور بہادر قبیلہ تھا اور خود حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نہایت نجیب الطرفین اور شریف خاتون تھیں۔ انہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لے جانے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلانے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ سامعین، روایات کے مطابق سیدہ آمینہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 1 ماہ دودھ پلایا تھا کہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا آ گئیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں لے لیا۔ ایک روایت کے مطابق ابو لہب کی آزاد کردہ کنیز جناب ثویبہ کو بھی چند روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کی سعادت نصیب ہوئی تھی۔ جب حضرت حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جانے لگیں تو سیدہ آمینہ نے حلیمہ علیہ السلام کو رضی اللہ تعالی عنہا کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے دایا، اس بچے کی طرف سے مطمئن رہو کہ اس کی بڑی شان ہوگی۔ جب حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جانے لگیں
تو سیدہ آمنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ان الفاظ میں دعا کی: میں اپنے بچے کو خدائے ذوالجلال کی پناہ میں دیتی ہوں اس شر سے جو پہاڑوں میں پلتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے اونٹ پر سوار دیکھوں اور دیکھ لوں کہ وہ غلاموں اور درماندہ لوگوں کے ساتھ نیک سلوک اور احسان کرنے والا ہے۔ سامعین، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ آمنہ علیہ السلام سے دور 2 سال تک صحرا کی کھلی آب و ہوا میں پرورش پاتے رہے۔ 2 سال گزر جانے کے بعد حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس لے آئیں، مگر ایک روایت کے مطابق ان دنوں مکہ میں کوئی وبا پھیلی ہوئی تھی، اس لیے سیدہ آمنہ علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھر حلیمہ سعدیہ کے ساتھ واپس بھیج دیا۔ 2 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر صحرا میں رہے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 4 سال کی ہو گئی تو حلیمہ سعدیہ حضرت آمنہ کی امانت آپ کے سپرد کر گئیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے زیر سایہ پرورش پاتے رہے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال 3 ماہ کی ہو گئی۔ اسی اثناء میں سیدہ آمنہ کو سفر یثرب پیش آیا۔ آپ علیہ السلام ہر سال اپنے شوہر حضرت عبداللہ کی قبر کی زیارت کے لیے جایا کرتی تھیں، چنانچہ اسی معمول کے مطابق آپ علیہ السلام ایک تجارتی قافلہ کے ساتھ مدینہ روانہ ہو گئیں۔ اس وقت آپ علیہ السلام پوری طرح صحت مند تھیں۔ تجارتی قافلے کے ساتھ یہ ایک اور مختصر سا قافلہ الہادی نامی رہبر کی رہنمائی میں روانہ ہوا۔ یہ قافلہ 2 اونٹوں، 1 رہبر، سیدہ آمنہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خادمہ حضرت ام ایمن پر مشتمل تھا۔ مدینہ پہنچ کر سیدہ آمنہ اس مکان میں اتر گئیں جو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ننیال حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا جناب ہاشم کی بیوی سلمہ بنت عمر مدینہ کے رہنے والی تھیں کا مکان تھا، اور جس میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک تھی۔ سیدہ آمنہ یہاں قریباً 1 ماہ مقیم رہیں اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خادمہ ام ایمن کو ساتھ لے کر واپس مکہ روانہ ہو گئیں۔ ابھی قافلہ مدینہ اور مکہ کے درمیان ہی میں تھا کہ اچانک بیمار ہو گئیں۔ کمزوری روز بروز بڑھتی گئی، حتیٰ کہ درد سر نے اتنی شدت اختیار کی کہ آپ علیہ السلام کے سر کو صوف نامی کپڑے سے باندھنا پڑا۔ بخار سخت تھا اور اتنا سخت کہ کچھ دیر کے لیے غشی طاری ہو گئی۔ چونکہ آخری وقت آ چکا تھا، اس لیے کوئی تدبیر کارگر نہیں ہوئی، اور چند روز بیمار رہ کر دنیا کی یہ سب سے عظیم خاتون، جس نے دنیا کی سب سے عظیم ہستی کو جنم دیا تھا، اپنے رب کے پاس چلی گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے 25 سال کے قریب عمر پائی۔ آپ علیہ السلام کی وفات جولائی 576 سن میں ہوئی۔ بعض روایتوں میں عمر 30 سال بھی بیان کی گئی ہے۔ سیدہ آمنہ نے جس مقام پر وفات پائی اس کا نام الابواء ہے اور اسے تاریخی حیثیت حاصل ہے۔ شہرۂ آفاق مورخ یاقوت حموی نے ابواء کی وجہ تسمیہ بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ کسی زمانے میں اس مقام پر کوئی وبائی مرض پھیلا تھا، اس لیے اس شہر کا نام ابواء مشہور ہو گیا۔ دوسری روایت کے مطابق مشہور عرب شاعر کثیر سے جب ابواء کی وجہ تسمیہ کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ چونکہ یہاں قافلے پڑاؤ کیا کرتے تھے، اس لیے اس کا نام ابواء پڑ گیا، کیونکہ بوا کے معنی ٹھہرنے اور قیام کرنے کے ہیں۔ یاقوت حموی اس مقام کا تعین کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ مقام مدینہ سے مکہ کو جاتے ہوئے راستے میں آتا ہے اور حجفہ سے اس کا فاصلہ 23 میل ہے۔ یہ ایک خوش پہاڑ کے دامن میں واقع ہے۔ ہمارے عہد کے ایک مصنف نے ابواء اور اس کے مسافات کا خود رہ کر جو قوائف درج کیے ہیں، ان کے مطابق ابواء کا علاقہ 12 کلومیٹر طویل اور 3 کلومیٹر عریض ہے۔ بعض جگہوں سے کشادہ اور بعض جگہوں سے تنگ ہے۔ شمال کی جانب سے اسے پہاڑ نے گھیر رکھا ہے،
اور جنوب کی سمت سیاہ ٹیلے اسے گھیرے ہوئے ہیں جن کی لمبائی قریباً 500 میٹر ہے۔ اس کے اوپر ایک بہت بڑا حوض ہے، غالباً تالاب مراد ہے، جس میں بارش کا پانی جمع ہو جاتا ہے۔ زراعت اور باغبانی کے لیے اگر بارش کا پانی کافی نہ ہو تو پھر ٹیوب ویل کے ذریعے آبپاشی کی جاتی ہے۔ اس مقصد کے لیے 150 ٹیوب ویل لگے ہوئے ہیں۔ ابوا میں کھجور، باجرہ، جوار، ٹماٹر، بیگن، کدو، تربوز اور خربوزے وغیرہ پیدا ہوتے ہیں۔ گائیں، بکریاں اور مرغیاں بکثرت ہیں۔ لوگ باز کے ذریعے پرندوں کا شکار کرتے ہیں۔ ابوا کی آبادی 5000 نفوس پر مشتمل ہے۔ لوگوں کی گزر اوقات کھیتی باڑی اور مویشی پالنے پر ہے۔ ابوا میں داخل ہوتے ہی دائیں ہاتھ کی طرف ایک چھوٹی سی پہاڑی پر سیدہ آمینہ علیہ السلام کی قبر ہے جو دور سے نظر آ جاتی ہے، کیونکہ اس کے چاروں طرف 1 میٹر یعنی قریباً 3 فٹ بلند پتھر رکھے ہوئے ہیں۔ پہاڑ کے اوپر اور نیچے اس کے قرب و جوار میں کوئی دوسری